بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء کلاس ہشتم کیڈٹ کالج پسرور، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آج ہم بغیر وقت ضائع کیے اور کسی اور طرف جائے پچھلے لیکچر کی معذرت کے ساتھ آج کے لیکچر کی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو پچھلا لیکچر ہے وہ مکمل اس کی ویڈیو نہیں ملی، اس میں آپ کو صرف دو تعریفیں ملی ہیں، ایک حمد کی اور ایک مخمس کی۔ تو وہ کسی ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے آپ کو وہ مکمل ویڈیو نہیں پہنچ سکی، ہماری ایک ویڈیو ضائع ہو گئی تھی۔ البتہ آج ہم اپنے لیکچر کے دن کے ساتھ وہ پرانی کمی کو بھی پورا کریں گے انشاءاللہ، اور آگے بھی جو ہمارا کام ہوگا آج کا بھی اس کو بھی لے کے چلیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں ہم براہ راست اس کی تشریح کی طرف۔ نظم ہم پہ بات ہم کر چکے تھے، مخمس پہ بات کر چکے تھے، قافیے اور ردیف پہ تھوڑا سا میں بات آپ کو بتا دوں اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ قافیہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں شاعری میں، نظم میں، جو کسی بھی شعر کے آخر پہ آتے ہیں اور ان کی ساؤنڈ ایک جیسی ہوتی ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ ایسے الفاظ ہیں جن کی ساؤنڈ ایک جیسی ہوتی ہے، آواز، جیسے گانا، بجانا، آنا، ٹھیک ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کی ساؤنڈ، آواز ایک جیسی ہے۔ اب آپ ذرا اپنی نظم پہ غور کریں تو میں اگر آپ یہ میرا کرسر آپ کو دکھا دے گا، یہ دیکھیے، نظر، سحر، ڈر، خطر، یہ چار الفاظ ایسے ہیں جن کی ساؤنڈ ایک جیسی ہے۔ یہ الفاظ لکھنے میں مختلف ہیں، ان کے معنی مختلف ہیں، ان کی شکل و صورت مختلف ہے۔ نظر دیکھیں نون سے شروع ہو رہا ہے اور سحر دیکھیں سین سے شروع ہو رہا ہے، لیکن ان میں ایک چیز کامن ہے کہ ان کی ساؤنڈ سملر ہے۔ تو ایسے الفاظ جن کی ساؤنڈ سملر ہوتی ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اور ردیف ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو شاعری میں، نظم میں، کسی بھی فقرے کے آخر پہ آتے ہیں اور وہ جس طرح پہلے مصرعے میں استعمال ہوتے ہیں ایز اٹ از، نہ ان کی شکل بدلتی ہے، نہ ان کی آواز بدلتی ہے، نہ ہی ان کا معنی بدلتا ہے، وہ ویسے ہی اگلے مصرعے میں بھی جیسے یہ دیکھیں، دوسرے بند پہ اگر آپ غور کریں، شام کا وقت ہو یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گپ اندھیرا ہو، مینا نے آندھی نے مجھ کو گیرا ہو۔ تو یہ اب دیکھیں ذرا، پہلے مصرعے میں بھی ہو، دوسرے میں بھی ہو، تیسرے میں بھی ہو، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کی نہ شکل بدلی، نہ معنی بدلا، نہ آواز بدلی، یہ جس طرح اوپر والے مصرعے میں تھے اسی طرح نیچے اور پھر اس کے نیچے یہ تینوں مصرعوں میں استعمال ہو گئے۔ تو ایسے الفاظ جو کسی بھی نظم میں اس کے دونوں مصرعوں میں یا اس کے چاروں مصرعوں میں آ رہے ہوں اور وہ ایز اٹ از استعمال ہوں، جیسے ہیں ویسے ہی استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کو ردیف کہتے ہیں۔ یہ آج دو آپ نے تعریفیں اور سیکھیں۔ قافیہ کی مختصر تعریف یہ ہے، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اور ردیف کہتے ہیں ایسے الفاظ جو شاعری میں استعمال ہوں اور جس طرح وہ پہلے مصرعے میں استعمال ہوتے ہیں اسی طرح وہ اگلے مصرعے میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دو تعریفیں آج آپ نے نہیں سیکھیں، یہ بھی آپ کے ہوم ٹاسک میں شامل ہوں گی۔ آپ کا آج کے لیکچر کا جو ہوم ٹاسک ہوگا اس میں آپ نے حمد کی تعریف، مخمس کی تعریف، قافیہ اور ردیف کی تعریف، یہ چار تعریفیں ابھی تک آپ کے ہوم ٹاسک میں شامل ہو گئیں۔ اب آتے ہیں بیٹے اپنے پہلے بند کی تشریح کی طرف۔ پہلا بند ہمارا 5 مصرعوں پر مشتمل ہے۔ یہ پہلا مصرع ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا، چوتھا اور یہ پانچواں۔ اب اس پوری نظم میں شاعر نے اللہ تعالی کا اپنے بندے کے ہمہ وقت ساتھ ہونا، موجود ہونا، حاضر ہونا، کہ اللہ ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت موجود ہے، ہر رستے میں، ہر حالات میں وہ موجود ہے اور اپنے بندے کے ساتھ رہتی ہے، اس چیز کو موضوع بنایا ہے۔ اب پوری کی پوری نظم میں آپ کو اسی چیز کی کہانی سننے کو ملے گی۔ وقت بدل جائے گا، جگہ بدل جائے گی،
لیکن بعد میں بات وہی آئے گی کہ میرا خدا جو ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے ہر وقت ساتھ ہے. اب دیکھیں ذرا پہلا مصرع ہے: ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. تو سیدھی سی بات ہے، اس شعر میں شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میری زندگی میں کوئی بھی لمحہ آ جائے، کوئی بھی دن آ جائے، کوئی بھی وقت آ جائے، رات کا اندھیرا آ جائے یا صبح کا اجالا ہو، صبح سحری کا وقت ہو، کوئی بھی وقت آ جائے، میں کبھی بھی اپنے خدا کو اپنے سے جدا محسوس نہیں کرتا. میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے. اسی طرح اگلا بند دیکھیں: شام کا وقت ہو یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گپ اندھیرا ہو. اب آپ کو میں نے کہا تھا کہ اپنے پاس پینسل رکھیں اور اس کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. تو اب گپ اندھیرا کا مطلب ہے ایسی تاریکی جس میں انسان کا دل ڈر جائے. تاریکی کئی قسموں کی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات رات اس قدر تاریک ہوتی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ کانپنے دوڑتا ہے، ڈر محسوس کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں گپ اندھیرا، یعنی کمپلیٹ ڈارکنیس جس کو انگلش میں کہتے ہیں. مینا نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، آندھی تیز ہوا طوفان، مینا بارش. اب اگلا مصرع دیکھیں: لیک پل پر ہول. یہ میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا، یہ پورا لفظ لیکن ہے، اور یہاں پہ شاعر نے وزن کو برابر کرنے کے لیے نون کو ختم کر دیا ہے. لیکن پر ہول، پر ہول کا مطلب ہے خطرہ محسوس کرنا. دل نہ میرا ہو کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. اب اس میں بھی شاعر نے مختلف اوقات کا، موسموں کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی حالات آ جائیں، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، ڈرانے والا اندھیرا چھا جائے، مجھے کسی بھی وقت سے میں خوف محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہر وقت میرا خدا میرے ساتھ ہے. اب اس کے بعد اگلا بند ذرا دیکھیں: جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سناٹا خاموشی، سحت اندھیاؤ کا چلے جونکا، اندھیاؤ بہت تیز ہوا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا. اصلا کا مطلب ہے ہرگز، اے لٹل. شاعر کہتا ہے کہ ایسا موسم آ جائے، طوفان ہو، بارش، آندھی آ جائے اور اس قدر تیز ہوا ہو کہ درخت جو ہیں وہ زمین سے نکل آئیں، ان کی جڑیں ننگی ہو جائیں. ان سارے موسم اور ان سارے حالات میں بھی میرے دل میں ذرا سا بھی خوف نہیں آتا. میں ذرا سا بھی، اے لٹل فیئر بھی جو ہے وہ میں محسوس نہیں کرتا. کیونکہ ہر وقت میرا خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے. انگارے کا مطلب ہے آگ کے شعلے. رات کے وقت بسا اوقات اکثر جو ہے وہ ستارے آسمان سے ٹوٹتے ہیں، گرتے ہیں. تو لوگ اس کو مختلف طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ دعا کا وقت ہے، کوئی کہتا ہے یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ پڑتی ہے. مطلب اپنی اپنی تصور ہے. بعض لوگ اس کو بدشگونی تصور کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ جب رات کے وقت آسمان سے ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں آگ کے انگاروں کی طرح، تو میں اس وقت بھی خوف محسوس نہیں کرتا. لوگوں کے دلوں میں تو وہم آ جاتا ہے، لوگ تو وہم کرنے لگتے ہیں اور اس کو مختلف نام دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ جو ہے وہ مصیبت کی گھڑی ہے، کوئی کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوق کی طرف کوئی پیغام بھیجا گیا ہے کہ بڑی مشکل آنے والی ہے. مختلف لوگ وہم کرتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ میرا دل کے اندر کوئی وہم، خوف، ڈر، وسوسہ نہیں آتا، کیونکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے. میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان. کھنڈر بیابان کو کہتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پہ آبادی نہ ہو. سنسان ویران کو کہتے ہیں. کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان. مرگٹ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، اور قبرستان مردوں کو دفن کرنے کی جگہ. نہ خطا ہو وہاں میرے اوسان،
اوسان کے خطا ہونے کا مطلب ہے جسم کا ڈر جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میری زندگی میں، میرے رستے میں کوئی ایسی جگہ آ جائے، میں کسی ایسی جگہ سفر کر رہا ہوں، کوئی قبرستان والی جگہ آ جائے، رات کی تاریکی میں سامنے قبرستان آ جائے، یا ایسی جگہ آ جائے جہاں مردوں کو جلایا جاتا ہے، میدان آ جائے، تو پھر بھی میرے اوسان وہاں پہ خطا نہیں ہوتے، کیونکہ میں اپنے خدا کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ آخری مصرع ہے جی، ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا۔ قوی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، طاقتور، جگر دل۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر میں رستے میں کہیں کھو جاؤں، بھٹک جاؤں، اپنے گھر سے دور رہ جاؤں، تو ان ساری چیزوں کے باوجود بھی میرے دل کو تقویت ہی ملتی رہتی ہے، میں مضبوط دل کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا عزیز طلبہ، پوری کی پوری نظم میں ایک ہی چیز پر زور دیا جا رہا ہے۔ نظم اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ایک ہی موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پوری کی پوری نظم میں ایک ہی چیز کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی اپنے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہے، وہ موسم بدل جائیں، رستے بدل جائیں، طوفان آ جائیں، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، اللہ اپنے بندے کے ہر وقت ساتھ ہے۔ تو جو اس کا کامل بندہ ہوتا ہے، جو اس کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اس پر مکمل یقین اور ایمان پختہ رکھتا ہے، وہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ اور جو بندہ کمزور ایمان والا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ گھبراہٹ کا اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری کی پوری نظم ایک ایسے شخص کی کہانی سنا رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہے اور قوی ایمان ہے کہ اس کا خدا کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے اس کی تشریح یاد کرنی ہے۔ ایک بند کی تشریح اسی بند کے مطابق 4 سے 5 لائنیں ہو جائیں تو وہ مناسب تشریح ہوگی، مناسب تصور کی جائے گی۔ اگر آپ اس سے زیادہ بھی لکھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں لکھنی۔ اس کے لیے 4 سے 5 منیمم اور 7 لائنوں کی تشریح اس کی جو میکسیمم لمٹ ہے، آپ نے اس سے آگے نہیں جانا۔ تو آج کے لیے آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ ایک تو آپ نے 4 تعریفیں لکھنی ہیں، حمد کی، مخمس کی، کافیہ اور ردیف کی۔ یہ آپ کا پہلا ہوم ٹاسک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو خاص الفاظ آپ کی کتاب کے اوپر لکھے ہیں صفحہ نمبر 1 پہ، یہ دیکھیں ذرا، اوسان، اصلاح، خوف و خطر، ان کے معنی لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا دوسرا ٹاسک ہے۔ اور تیسرا آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے پہلے بند کی تشریح لکھ کے تو بھیجنی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میں جو بتایا گیا ہے وہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آپ اس کو دیکھیں گے، اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے اور ٹاسک بھی مجھے بھیجیں گے۔ اور آخر پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ میسج کرتے ہیں اور میں آپ کو فوراً جواب نہیں دے سکتا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اکیڈمی کے لیکچرز میں مصروف ہوتے ہیں، اس کے بعد ہاسٹلز کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد رمضان المبارک کا ایک یہاں پہ جو ہے وہ شیڈول چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر میسج کرتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر انتظار کر لیجیے کریں کہ ہم اس کو دیکھ کے تو آپ کو رابطہ کر سکیں، آپ کو جوابی میسج بھیج سکیں۔ تو بعض بچے پھر اگر جواب نہیں آتا 10 15 20 منٹ تک تو پھر کال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں کہ ہم لوگ باقی معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، باقی کلاسز ہوتی ہیں، باقی ہاؤس کے معاملات ہوتے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میسج تک ہی اپنے آپ کو روکے رکھیں گے اور ہمارے جوابی پیغام کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔